ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسماں آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ لبیک اللہم لبیک، روح کی پکار، وفاداری کا عہد۔ حج کے دنوں میں جب لاکھوں گلوں سے ایک ہی آواز گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ پوری کائنات کی اس پکار کا جواب ہے جو ازل سے رب نے اپنی مخلوق کو دی تھی۔ معنی اور پس منظر لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، میں تابع ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ یہ وہی پکار ہے جو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر دی تھی جب انہیں بیت اللہ کی تعمیر اور حج کا اعلان کرنے کا حکم ملا۔ اللہم لبیک یعنی اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، لا شریک لک یعنی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ توحید کا اعلان ہے، شرک کی نفی اور بندے کی مکمل تسلیم و رضا کا اظہار ہے۔ تلبیہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ دنیا کی چمک دھمک، رشتوں، عہدوں اور مال سے نکل کر صرف ایک ہستی کے سامنے جواب دہ ہے۔ سفید احرام، ننگے سر، ننگے پاؤں، یہ سب مظہر ہے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ بادشاہ اور فقیر، عرب اور عجم، سب کی ایک ہی پکار ہے لبیک۔ لبیک کہنے کا مطلب صرف منہ سے کہنا نہیں، زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے۔ نماز میں لبیک ہے، سچ بولنے میں لبیک ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے میں لبیک ہے، ماں باپ کی خدمت میں لبیک ہے۔ حج ختم ہو جاتا ہے لیکن لبیک کا تقاضا ساری زندگی باقی رہتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک صرف حج کا نعرہ نہیں، یہ مسلمان کی زندگی کا نعرہ ہے۔ یہ عہد ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر حال میں اللہ کی پکار پر حاضر رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس پکار کی روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی، تازہ ترین صورتحال کے تجزیہ پر ایک نظر۔ مئی 2026 تک صورتحال ملی جلی ہے۔ ٹرمپ جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن ان کا انداز دباؤ دھمکی والا ملا جھولا بھی ہے۔ 8 اپریل 2026 کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ماہ کی جنگ بندی طے پائی تھی۔ ٹرمپ نے 15 مئی کو خود کہا کہ یہ جنگ بندی انہوں نے پاکستان کی درخواست پر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ مزید بمباری کے حق میں نہیں اور جنگ بندی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے 17 مئی کو ایران کو دھمکی دی، جلدی معاہدہ کرو ورنہ تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ امریکہ ایران کے درمیان بڑی لڑائی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ چھوٹے حملے جاری ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے 28 فروری سے شروع ہوئے تھے اور اب بھی دونوں طرف الزامات لگا رہے ہیں۔ کورنگی پریس کلب کراچی کے مرکزی صدر اور سینئر نوجوان صحافی محمد عبید اللہ میرانی کی صحافتی، سماجی اور عوامی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرأت مندانہ انداز سے صحافت اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے جذبے سے صحافتی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ کورنگی پریس کلب کی بہتر صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ اور نوجوان صحافیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی شب و روز کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مثبت، ذمہ دار اور بااصول صحافت کو فروغ دیتے ہوئے معاشرتی مسائل، شہری مشکلات اور عوامی آواز کو مؤثر انداز میں متعلقہ اداروں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صحافتی حلقوں، سماجی شخصیات اور عوامی نمائندوں کی جانب سے ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے روشن صحافتی مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔